للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بہت احسان فرمایا کہ ذی الحجہ کے مبارک اور مقدس مہینے میں ایک مرتبہ پھر اپنی عبادت کی توفیق بخشی۔ اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان لوگوں پر جو ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حج کا مہینہ اور خاص طور پہ اس کے پہلے 13 دن شریعت کی نظر میں ان کا اپنا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان دنوں میں قربانی کی جائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان دنوں میں کثرت سے اسے یاد کیا جائے، اور اللہ نے حکم دیا کہ سنت کے اعمال کو زندہ کیا جائے۔ تعلیم کی جو چیز ہم سب کو جس پہ عمل کرنا اور سیکھنا چاہیے، اس کا آغاز ہوتا ہے صحیح علم سے۔ ہمیں اور آپ کو اگر علم صحیح ہوگا تو پھر اس کے مطابق عمل بھی صحیح ہوگا، اور اگر علم ٹھیک نہ ہو تو اس کے نتیجے میں عمل بھی غلط ہوگا۔ اس لیے زندگی کی ترتیب ہمیشہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اور عقیدے کے بعد صحیح علم، اور صحیح علم کے بعد صحیح عمل، اور عمل میں اخلاص، یہ 4 چیزیں ہم میں سے ہر آدمی کے ذمے فرض ہیں۔ اعمال میں نقص آ جائے، اللہ کے ہاں قابل درگزر بھی ہے اور قابل قبول بھی ہے۔ جماعت سے نماز نہیں پڑھی، 10 طریقے ہیں اس کی بخشش کے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے معافی ہو جائے، اللہ کا کوئی نیک بندہ کسی وجہ سے سفارش کر دے جیسے حدیث میں آیا ہے۔ یہ سب طریقے ہیں، عمل میں کمی رہ جائے اور اللہ اسے معاف کر دے، لیکن ایمان میں کمی رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس شخص کا سارا اعمال نامہ اکھڑ گیا۔ ایمان اللہ پر ہے لیکن اسے نہیں معلوم، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا اللہ ایک ہے یا 3 ہے۔ ایمان رسالت پر ہے، مجھے نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے یا نہیں تھے۔ تقدیر نام سنا ہے،
باقی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا ایمان ہے ہی نہیں، یہ تو کفر ہے۔ اس لیے ایمان کا نقص اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور اعمال کا نقص اور اعمال میں کمی اس کے ہاں قابل قبول۔ تو ان دنوں میں اللہ نے سب سے زیادہ جس چیز کی طرف اپنے بندوں کی توجہ دلائی ہے وہ اللہ کا قرب ہے، اور اعمال میں ہمیشہ وظائف میں، پڑھنے میں، ذکر میں ساری زندگی ہمیشہ ان اذکار کو، ان کلمات کو ترجیح دینی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ہر آدمی پر، چاہے وہ کافر ہو اور چاہے وہ مسلمان ہو، یہ لازمی قرار دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ کوئی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ جس شخص کو اس کی اپنی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا اور تعلیم پہنچی، اس کی نجات ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ ان کو نہ مانے۔ وہ اللہ کی حجت تھے اس زمین پہ، اور وہ آخری معصوم ہستی تھی جس کی فکر میں بھی کجی نہیں تھی اور جس کے اعمال میں بھی ٹیڑھا پن نہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں بھی، عید کے موقع پر بھی، مینا میں بھی جتنے مشائخ ذکر اور اذکار اور یہ پڑھو اور یہ پڑھو اپنے مریدوں کو تلقین کرتے ہیں، وہ شیخ اگر یہ سمجھے کہ میرے دیے ہوئے اذکار یہ زیادہ ضروری ہیں، اور مرید بھی یہ سمجھے کہ جو شیخ نے ذکر بتایا ہے وہ کرنا زیادہ ضروری ہے، تو یہ دونوں گمراہ ہیں۔ جس موقع پہ جو ذکر اور جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ کے قرب کا یہ واحد ذریعہ۔ انہوں نے بتایا کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی انسان کا قربانی کا ارادہ ہو تو اسے یہ عمل کرنا چاہیے کہ 10 دن تک اپنے ناخن اور بال دونوں کو صاف نہ کریں۔ یہ گویا ایک درجے کی مشابہت ہے بندے میں اور اس جانور میں جو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے کہ اے پروردگار میں ان 10 دنوں میں بالکل پورا سالم اسی طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جس طرح یہ جانور تیری راہ میں قربان کر رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا مستحب ہے، بہتر ہے اگر کوئی آدمی ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں جہاں بظاہر حکم ہے لیکن وہ حکم فرض کے درجے کا نہیں ہے۔ وہ کس درجے کا ہے یہ تو متعین کرتے ہیں فقہا، اور فقہا دین کو قانونی حیثیت سے بیان کرتے ہیں، تعلیم کی غرض سے، دماغ کے ساتھ، اور صوفیہ دین کو بیان کرتے ہیں تربیت کی غرض سے، دل کے ساتھ۔ صوفیہ ہمیشہ دین کو
عملی زندگی میں لا کر اس کا مظہر بن جانا اور تربیت ہونا، اس پہ زور دیتے ہیں، اور فقہا اس کی قانونی حیثیت پر غور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قانونی حیثیت سے یہ چیز فرض ہے، واجب ہے، کیا نہیں۔ تو یہ حکم فرمایا مستحب کے درجے میں کہ اگر قربانی کا ارادہ ہے تو یہ کام نہ کرو، اور قربانی فرض ہو جائے تو یہ بتایا گیا کہ عورت کا نصاب اپنا اور مرد کا اپنا۔ شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، نصاب کی حد تک نہیں پہنچتا، نہ قربانی کرے۔ جو اللہ نے فرض قرار نہیں دی، کیا ضرورت ہے اپنے ذمے فرض لینے کی؟ جو رعایت اللہ نے دی ہے، بندگی کا تقاضا ہے کہ خاموشی سے اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنے جذبات پر اللہ کے حکم کو غالب رکھے۔ جذبات میں بہہ جانا اور اللہ کے حکم کی رعایت نہ کرنا، یہ شیطان کی تعلیم ہے اللہ کی۔ بہت سے کاموں میں لوگ مغلوب الحال ہو جاتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں، اور اپنے جذبات کے غلبے کے اعمال کو کئی طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا ضمیر اگر زندہ ہو تو وہ کہتا ہے یہ تمہارے جذبات ہیں، ادروائز شریعت نے اسے تمہارے ذمے لگایا ہی نہیں۔ نہ کرے جب شریعت نے ذمے نہیں لگایا۔ بیوی کے پاس زیور ہے، سونا چاندی ہے اور کیش نہیں ہے تو تڑوائے زیور کو بیچے جا کے مارکیٹ میں اور قربانی کرے۔ نہیں کرے گی تو گناہ گار ہو۔ در حقیقت اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اور عملی زندگی میں مظاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں سرمایہ اپنے تناسب کے حساب سے تقسیم ہوتا رہے، کہ لا یقول دولتم بین الاغنیاء منکم، اور لوگوں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے معاشرے میں صرف چند ہاتھ سرمایہ کے مالک بن کے رہ جائے، باقی سب ان کے غلام۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا۔ پیسہ سرکولیٹ ہونا چاہیے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں مجھے تمہارا خیال آتا ہے، تم صبر نہیں کر سکو گی، یعنی میں اگر منع کر دوں تو پھر گناہ گار بھی ہو جاؤ گی، صبر نہیں کر سکو گی، توڑو گی شریعت کے حکم کو، وگرنہ جیسے میں نے کہا ہے کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سونا حرام قرار دے دیتا۔ وہ اگر اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے کہ پیسے دو تو اس قربانی میں گناہ گار ہوگی۔ بچوں کے تربیت کے پیسے کاٹ کے اور قربانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، توبہ کرنی چاہیے اس سے۔ بیچے اپنا زیور، بیچے اپنے ہیرے، دے قربانی، نہیں دیتی تو اللہ جانے وہ جانے، شوہر کے ذمے کیوں ضروری ہے؟ ہاں بیوی مالدار ہے، شوہر کو کہتی ہے کہ آپ اپنا حصہ بھی ڈالیں، میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں، میرا حصہ ڈال دیں، شوہر کہتا ہے آپ اپنا حصہ ڈال لیں، میں آپ کے لیے قربانی کے پیسے دے دیتا ہوں۔ یہ تبرع ہے، نیکی ہے، بہت ثواب ہے، لیکن جو چیز اللہ نے واجب قرار نہیں دی اسے اپنے اوپر واجب کرنا، یہ کون سی دینداری؟ اللہ نے حکم دیا کہ ان دنوں میں روزے رکھو۔ یہ اب جو دن رہ گئے باقی یکم سے لے کے، اور فرمایا کہ 9 ذی الحج تک یہ 9 روزے رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے 8 دن کے روزے تمہاری زندگی میں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہیں، اور 9ویں کا روزہ 8 دن کے متعلق تو یہ فرمایا کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 8 سالوں کے،
اور نویں کے روزے کے متعلق فرمایا سنتن قبلہا و سنتن بعدہا، 1 سال پچھلا اور 1 سال آئندہ جو آ رہا ہے، اگلے ذی الحج تک جو گناہ کرو گے یہ روزہ وہ بھی معاف کرا دے۔ اور 10ویں کے دن وہ روزے کی ایک صورت ہے، روزہ نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے بعد اپنے جانوروں کی بوٹیاں ایک ایک بوٹی سب سے لے کے فرماتے تھے اس کا شوربہ بنا دو، اس کی یخنی بنا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیتے۔ مستحب ہے، کوئی کرے اچھا ہے، اور جہاں قصابی شام 5 بجے آئے وہاں کیا کرے؟ اس لیے 10ویں کے دن قربانی کا کرنا، ذبح کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے جتنا یہ عمل پسند ہے کہ جانوروں کا خون زمین پر گرے اللہ کے لیے۔ اس لیے اللہ کے لیے قربانی کر، اللہ کو اپنے تمام خیالات کا محور اور مرکز بنانا یہ اصل عبادت ہے، اور اللہ سے بے وفائی اصل جرم اور گناہ ہے۔ تمام گناہ شروع ہوتے ہیں اللہ سے بے وفائی سے، اور تمام نیکیوں کا مرکز ایک ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے کہ اللہ مجھ سے کس بات پہ خوش ہے، اس کی محبت کیسے ملتی ہے، وہ میرا محبوب ہے، میں نے اسے منانا ہے، وہ مجھے خوش رکھے گا، میں بھی اسے خوش رکھوں۔ سارا دین یہ وفا کو نبھانے کا نام، اور جس شخص کو اپنی زندگی میں وفا کا تجربہ نہیں ہوا، کسی سے وفا کرے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، گرل اور بوائے فرینڈ سے، کسی سے جو محبت کرتا ہے نا، اسے پھر پتہ چلتا ہے، دولت سے، مال سے جو محبت کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی محبوبہ کو، محبوب کو اس جگہ سے نکالو اور اللہ کو رکھ کے دیکھو تو پھر پتہ چلے گا کہ کس طرح نائٹ پیکج میں نیند نہیں آتی تھی اور آج اللہ کے لیے نیند نہیں آتی۔ کس طرح یہ تصور بے قرار کر دیتا تھا کہ کسی طرح اپنے محبوب کی زیارت ہو جائے، مل لیں، ایک فون آ جائے، ایک کال کے لیے عذاب بنا ہوا ہوتا ہے۔ جس کا محبوب اللہ ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو آسان کی آواز سن کے وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے بلایا ہے، مجھ سے کچھ فرمائیں گے، مجھ پہ اظہار کرم ہوگا، آج میری بھی سنی جائے گی۔ یہ سب سے بڑا گناہ بے وفائی، اور سب سے بڑی نیکی اللہ کے ساتھ وفا کا کرنا۔ اس لیے فرمایا ہے کہ 10 ذی الحج کو سب سے اچھا عمل جو تم کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں خون کا گرانا ہے۔ اس لیے جنہیں نیا نیا دین اور نئی نئی موشگافیاں سوجی ہیں نا کہ ڈیم بناؤ اور غریبوں کی مدد کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، سارے کام چھوڑ دو، کھانے کے بعد پھل بھی چھوڑ دو، کھانے کے بعد چائے پیتے ہو یہ بھی چھوڑ دو، ڈیم کے لیے پیسے دینے ہیں۔ ایک خدا کا دین ہی رہ گیا ہے جس میں اپنی طرف سے پچر لگانی ہے۔ یار آپ اس دین کو پڑھے نہیں، آپ اس کا مزاج نہیں سمجھتے، آپ نے راتیں مطالعے میں صرف نہیں کی، کتابوں کو آپ کا پتہ نہیں، اور فیصلے ایسے صادر فرمانا جیسے جاہل ان پڑھ کوئی آدمی چیف جسٹس کی جگہ لے لے اور کہے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ نہ کرے اور اس کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ کے احکامات کو بدلنا، اور جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھئی یا تو خاتم النبیین تھے ہی نہیں، یہ ایمان اور عقیدہ مانو، اور یہ مانو کہ اب کسی نبی نے آنا ہے تاکہ ہمیں نیا دین سکھائے، ولیعذ باللہ۔ اور جب وہ خاتم النبیین ہیں اور یقیناً اللہ کے آخری رسول ہیں تو یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہمیں کیوں کافی نہیں ہے؟
اجتہاد وہ کرے جو اس کا اہل ہے سر آنکھوں پہ، اور جو نااہل ہے وہ کیوں رائے دے؟ ہم کیوں کہیں کہ بلڈ پریشر ہے تو یہ دوا کھا لیجئے؟ ہے کوئی حق؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کو جو عمل پسند ہے 10 ذی الحج کو، وہ قربانی کا کرنا اور اللہ کی راہ میں خون کا بہانا اپنی طرف سے، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ 100 اونٹ ذبح کیے، پھر ایک گائے منگائی اور ذبح کی اور کہا اللہ میری بیویوں کی طرف سے قبول فرما لیں، پھر ایک دمبا منگایا اور اسے ذبح کیا اور کہا اللہ میری امت کی طرف سے قبول فرما لیں۔ اتنا اہتمام کیا ہے قربانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ خوبصورت بڑھیا جانور خریدنا، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا، نیکی اور اللہ کے قرب کے بہت بڑے اعمال میں سے ایک عمل۔ شامی نے اور لوگوں نے، ایک بزرگ ہیں ان کا قصہ لکھا ہے، پوچھا گیا مسئلہ تو انہوں نے کہا 10,000 جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زندگی میں قربان کیے ہیں۔ یہ باتیں محبت سے سمجھ میں آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا ذکر بتایا، بس ان کی غلامی کافی ہے۔ یہ عجیب سلسلے چل پڑے ہیں لوگوں میں، شیخ ان کا جتنی ہی گمراہی کا حکم دے حضرت نے کچھ نہیں بھئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اپنی آزادی کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، علم کی بنا پر شیخ سے ادب کے ساتھ اختلاف کرے، اور شیخ کو چاہیے کہ خود سمجھے، محتاج سمجھے اپنے آپ کو علم کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ان آخری 10 دنوں میں، پہلے 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور اس سارے 9 دنوں کا ترانہ اور نظم اور ذکر بتا دیا۔ فرمایا کثرت سے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب سے اچھا ذکر فرض اور واجب وغیرہ کے علاوہ اللہ کو یہ ذکر پسند ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو کرتا رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مارکیٹس میں، بازاروں میں جاتے تھے، اونچی اونچی آواز سے پڑھتے تھے اور کہتے تھے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ لوگوں کی توجہ دلاؤ اس ذکر کی طرف، لا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ اور 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک یہ ضروری قرار دے دیا کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ جملہ کہنا ہے، 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز تک اس کو پڑھے۔ یہ اللہ کے قرب کے اعمال ہیں، اور اللہ کا قرب کتاب و سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کی راہ کتاب و سنت ہے قیامت تک۔ جو فرد دین میں اپنی طرف سے بغیر دلیل کے اضافہ کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ مارتا ہے لوگوں کے لیے، اللہ کے طے کردہ راستے کو ختم کرتا ہے۔ اور اللہ نے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور ان کے طریقے پر چلیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین دلی میں کون ہوئے؟ حضرت کے انتقال کا وقت جب آیا تو کسی نے کہا حضرت
آپ کے قدم پکڑتے تھے. آپ کے بعد حضرت نے فرمایا لاؤ جنہیں میں نے اجازت دی ہے ان کے نام. تو 300 کے قریب خلفاء کے نام دیے گئے. شیخ دیکھتے رہے اور فرمایا ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ میری جگہ پہ آ سکے, تم خود ہی منتخب کر. اقبال آیا اور رویا, اور اس کا حضرت اپنی جگہ کسی کو چھوڑ جائیں. باورچی تھا حضرت کا, ساری زندگی گزاری, اور خلفاء نے مل کے منتخب کیا کس کو؟ حضرت محمود چراغ دہلی جنہیں کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ان کو. اور ان کی سجادہ نشینی ہوئی, بیٹھے, لوگوں نے بیعت کی حضرت کے بعد. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں کسی نہ کسی کو کہتے تھے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام محبت کے اشعار سناؤ, اور وہ آدمی نعت پڑھتا تھا, حمد پڑھتا تھا, اور بھری مجلس سینکڑوں آدمی وہ نعت پڑھ رہا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے. اور حضرت محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس مجلس میں نہیں بیٹھے. شیخ کے کپڑے لے جاتے تھے, شیخ کی تو شادی ہوئی نہیں تھی, اکیلی زندگی تھی, ان کے کپڑے لے جاتے تھے اور ساتھ جمنا بہتا تھا, جمنا کے کنارے پہ دھو کے واپس آ جاتے. کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت کے خلیفہ ہیں, اتنے بڑے عالم دین ہیں, کبھی شیخ کی اس مجلس میں نہیں بیٹھتے؟ تو انہوں نے کہا شیخ جو کچھ سنتے ہیں نا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا شیخ, انہوں نے کہا کتاب و سنت میں وہ چیز دلیل ہے جو کتاب اور سنت سے ثابت ہو. فعل مشائخ ما حجت نیست, تمہارے مشائخ کا کوئی کام کرنا یہ دین میں دلیل تھوڑا ہی ہے. چھٹی. حضرت تک بات پہنچی, بہت خوش ہوئے, فرمایا صحیح کہا اس نے. یہ لوگ تھے. اس لیے جو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے وہ کرے, اللہ کا قرب اس سے ملے گا. قربانی کرے, اللہ کا قرب ان دنوں میں اس سے ملے گا. رات کو اٹھے اور نماز پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان راتوں میں سے ہر رات, یہ 9 راتیں ہیں, ذی الحج میں ترتیب بھی بدل جاتی ہے حاجیوں کے لیے, مینا میں 9 راتیں ہیں. ان 9 راتوں میں سے ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر سے افضل. ایک لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے تاک راتوں میں مسجدوں میں جاتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, کیا کیا پیشن گوئیاں ہوتی ہیں, آج تھی نہیں تھی, 27ویں کو چلو یار عبادت کریں گے. یہ جو یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ تمہاری 9 راتیں لیلۃ القدر کی عبادت سے زیادہ ثواب اور زیادہ اہم ہے, اس میں ہم کیوں عبادت نہیں کرتے؟ یا تو صحیح علم نہیں ہے, اور علم ہے تو پھر عمل نہیں. اس لیے ہمیشہ کوئی بھی دینی اجتماع آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرتا, مت جائیے وہاں, 2 نفل پڑھ لیجئے وہ زیادہ ثواب ہے. اگر وہی کہانیاں ہر 2-4 مرتبہ کے بعد سننی ہیں واعظ سے, اور واعظ کہنے والے نے ہر مرتبہ وہی 2-4 کہانیاں بیان کرنی ہے, تو جا کے حاصل کیا کیا؟ علم میں اضافہ اور عمل میں اخلاص, اور عمل کا سنت کے قریب ہونا اور سنت پہ عمل کرنا, یہ اللہ کے قرب کی دلیل ہے. اسی سے ایمان پہ موت آتی ہے, اور اسی سے اللہ قیامت میں اپنے بندوں کو جنت دے گا. یہ جنت اور جہنم کوئی معمولی چیز, بچوں کا کھیل نہیں ہے. اسی لیے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بر صغیر میں جو اتنی زبردست تحریک چلائی, دوسری طرف کون گمراہ تھے؟ وہ دارا شکو, اس کا پیر بدخشانی, وہ تو اس قدر گمراہ تھا. کہتا ہے کہ منچے پرواہ مصطفیٰ دارم, مجھے مصطفیٰ کی کیا پرواہ ہے, پنجائے من در پنجائے خدا دارم, میں تو خدا سے رات بھر بیٹھ کے پنجے لڑاتا رہتا ہوں. 1000 بار معاذ, 1000 بار استغفر. کبھی زندگی میں خدا سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرے, آخرت درمیان میں ہے, یہ تباہ کر دے گا اپنی آخرت کو اور تج دے دے گا ساری جنت کی زندگی. اللہ اللہ ہے,
چاہے وہ کتنی بھی شفقت کرے، بغیر تمثیل اور بغیر کسی مثال کے اللہ اپنی گود میں بھی بٹھا لینا تو اللہ اللہ ہی۔ بندہ بندہ ہے، چاہے عرش پہ پہنچ جائے، بندہ بندہ ہے۔ خدا کے معاملے میں کبھی بے تکلف نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ دوستی یاری ہے، اللہ اللہ۔ اللہ نے فرمایا نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ میں بہت معاف کرتا ہوں، مہربانی کرتا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي، اور اگر میں پکڑ لوں تو پھر میری پکڑ بھی بہت شدید ہے۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ اپنی حدود کو کراس نہ کرے، بندگی میں رہے۔ اس لیے ان راتوں کو عبادت، ان دنوں میں روزے رکھنا، کثرت سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس جملے کا پڑھنا، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے چاہے اپنی نماز پڑھے اور چاہے جماعت سے پڑھے، 13 ذی الحج کی عصر تک اس تکبیر کو بار بار دہرانا اور قربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اعمال کو بتایا کہ ان 10 دنوں میں کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق